میں الیکشن کمشنر صاحب آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں اور غور سے یہ بات سنیں. اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اجازت نہیں ہے لیڈرشپ کو یہاں پہ آنے کی، الیکشن پروسیس کا حصہ بننے کی، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کسی پارٹی کا ایم این اے ایم پی اے منسٹر یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان ہم آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ سب قوتوں کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چیلنج کرنا چاہتا ہوں، روک سکو تو روک لو انشاءاللہ تعالی. اگر آپ نے ڈیموکریٹک طریقے سے ہی پروسیس آگے لے کے جانا ہے تو بہتر ہے کہ بیلٹ کے تھرو ہی ہم لوگ پیسفلی یہ پروسیس کمپلیٹ ہونے دیں. آپ ہونے نہیں دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نتیجہ کیا آنے والا ہے. میں ان چور ڈکیتوں کو جنہوں نے یہاں پہ ڈپلوائے کیے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس، اور میں ان لوٹوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ تحریک انصاف چھوڑ کے گئے تو آپ کا تو یہی خیال تھا کہ خالد خورشید مائنس ہو گیا ہے، یہاں پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. یہاں پہ ہر کارکن عمران خان اور خالد خورشید ہے. بغیر اپنی لیڈرشپ کے کل جو جلوس نکالا گیا عتیق اور ہمارے جنید اکبر صاحب کی قیادت میں، سارے کارکن تھے، آپ لوگوں کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. اور آج آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر بچہ، ہر کارکن انشاءاللہ تعالی آپ سے لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور انشاءاللہ آپ کو شکست دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. میں آخر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کو انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی غازی شیر جو ہے پارٹی بنائی گئی، وہاں پہ رجسٹر ہوئی، ایک میسج کے اوپر اس پارٹی کے اوپر بین کیا گیا. یہ ڈیموکریسی ہے. خوف تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتے گا، اور یہ جو حربہ استعمال کیا گیا ہے یہی آپ کی جیت ہے، اور یہی وہ خوف ہے جن کا ہمیں انتظار تھا. ہم آپ کو سونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا سوچ کے ہم لوگ گلگت بلتستان آئے تھے، اور بہت بڑی غلط فہمی تھی ہماری، کیونکہ جس ملک میں، جس ریاست میں آئین کی پامالی ہو، وہاں پہ رول آف لا یا ڈیموکریسی کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہماری غلط فہمی یہ بھی تھی کہ جیسے 2024 میں الیکشن ہوا پاکستان میں، اور جس طریقے سے 25 کروڑ عوام کے ووٹ کے اوپر، رائے کے اوپر اور ان کے اپنے بچوں کے مستقبل کے اوپر ڈاکہ مارا گیا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیشہ گلگت بلتستان میں بڑی خوبصورت روایات یہاں پہ رہی ہے، اور اس کا سوچ کے ہم لوگ یہاں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنے. دیکھیں، میری ذمہ داری ایز اے چیف کوآرڈینیٹر پارٹی کی طرف سے تھی کہ میں آرگنائز کر سکوں یہاں پہ پارٹی الیکشنز، اور اس کے علاوہ جو ہماری قیادت نے یہاں پہ تشریف لانا ہے، ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے جلسے جلوس کرنا، اور آئین ہمیں اس کا حق دیتا ہے. اور جب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، جب وہ اناؤنس کرتا ہے، الیکشن اوپن کرتا ہے، تو آئین کے تحت ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کا کہا جاتا ہے. اور فری اینڈ فیئر الیکشن میں فری اینڈ فیئر آپ کی موومنٹ بھی ہوتی ہے. لیکن آج کل ہمارے شام کو سینٹرل لیڈرشپ خیبر پختونخوا سے، جو ہمارے جنید اکبر صاحب کی قیادت میں، جو خود بھی ایم این اے ہے، اور ان کے ساتھ 3 اور ایم این اے اور ایک ایم پی اے صاحب نے تشریف لانا تھا. گلگت بلتستان کی روایت کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پہ جو کارکن تھے، انہوں نے والہانہ تک ان کا استقبال کیا، تاریخی استقبال کیا.
اور ہمیں اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ جب تحریک انصاف یہاں پہ اپنا شو کرے گی تو ان کے اوسان بھی خطا ہوں گے اور ان کی نیندیں بھی حرام ہوں گی. لیکن جو کچھ آج ہوا اس کا میں اندازہ نہیں تھا کہ ٹریڈیشنز کے مطابق جو ان کے رچ ٹریڈیشنز ہیں گلگت بلتستان کی عوام کی، ایک غیرتی قوم، با اصول قوم، وفادار قوم، ان کے ٹریڈیشن کے اوپر ایسا کیا جائے گا.